کیا ہم اس پوری کائنات میں اکیلے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرمی پیراڈاکس کیا ہے؟ اگر کائنات اتنی بڑی ہے، بے شمار سیارے ہیں اور زندگی کے لیے حالات ہر جگہ ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم اکیلے کیوں ہیں؟ باقی سب کہاں ہیں؟ اسی سوال کو فرمی پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ کائنات بہت پرانی ہے، اس میں اربوں گلیکسیز اور ان میں اربوں سیارے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی نشان، کوئی سگنل، کوئی مشین، کوئی مخلوق، کوئی تباہ شدہ سویلائزیشن، کچھ نہ کچھ تو ہمیں دکھائی دینا چاہیے، لیکن ہمیں کیا ملتا ہے؟ مکمل خاموشی۔ نہ کوئی تصدیق شدہ سگنل، نہ کوئی خلائی جہاز، نہ کوئی حیاتیاتی نمونہ۔ کبھی کبھار عجیب سگنل ملتے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ سب قدرتی ہیں، ستاروں کی آوازیں یا ٹیکنیکل خرابی۔ سائنسدان اب بھی تلاش کر رہے ہیں، دوربینوں سے، ریڈیو سگنل سے، مریخ اور یوروپا جیسے مشن سے، مگر ابھی تک ہاتھ خالی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی زندگی نہیں؟ دیکھیں، یہ نتیجہ نکالنا قبل اس وقت ہوگا، اور وجہ بہت سیدھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس پوری کائنات کو ہماری زمین کے سائز کا سمجھ لیں۔ اب سوچیں، ہم نے اس زمین میں کتنا حصہ دیکھا ہوگا اگر اسے ہم یونیورس سمجھ لیں؟ جنوبی ایشیا کے برابر نہیں، پاکستان کے برابر، اسلام آباد کے برابر نہیں۔ سچ یہ ہے کہ اگر اس پوری کائنات کو ہم زمین کے برابر لے لیں تو انسان نے اس میں وہ حصہ دیکھا ہے جو ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ کوئی شخص جس نے پوری دنیا میں صرف ریت کا ایک ذرہ دیکھا ہو، کیا وہ یہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ دنیا میں کہیں زندگی موجود نہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے معلومات ہی نہیں۔ بالکل یہی حالت ہماری ہے۔ ہماری تلاش بہت ہی محدود ہے، جبکہ کائنات حد سے زیادہ وسیع۔ اس لیے یہ کہنا کہ کہیں زندگی نہیں، سائنسی طور پر مکمل غلط ہے اور نامکمل ہے۔ پر اصل سوال یہ ہے، قرآن کریم جو آخرت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کیا اس نے کبھی ایسی کسی زندگی کا ذکر کیا زمین کے علاوہ؟ تاریخ میں قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی رہی ہیں جنہیں لوگ صدیوں تک سمجھ نہ سکے۔ سورہ کاف ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس کی ہر داستان اپنے اندر ایک گہرا پیغام، ایک راز چھپائے ہوئے ہے۔ پہلے اصحاب کاف کا ذکر آتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی عجیب و غریب کہانی، اور پھر حضرت ذوالقرنین کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ ہر کہانی پچھلی کہانی سے زیادہ پراسرار۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی میں کچھ ایسے الفاظ اور اشارے ہیں جو بہت سے لوگوں کو عجیب لگتے ہیں۔ کچھ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سائنسی لحاظ سے اس زمین پر قابل قبول نہیں، مگر کئی علماء نے اس کے برعکس بات کہی کہ یہ داستان زمینی ہے ہی نہیں، بلکہ آسمانی سفر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ترکی کے اسکالر اسکندر تورے نے اس پر پوری تحقیقی اور دلائل کے ساتھ کہا کہ ذوالقرنین کے 3 سفر دراصل آسمانی راستوں کے سفر تھے، اور یہ خیال نیا نہیں۔ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے اس کی سواری ستاروں کے ساتھ باندھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ذوالقرنین کے لیے بادل مسخر کر دیے تھے جو اسے جہاں چاہے لے جاتے تھے، یعنی بہت پہلے کے لوگ بھی اشارہ دے چکے تھے کہ اس سفر میں کچھ تو غیر معمولی بات ضرور ہے۔ آئیے ان آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ کاف کی آیت نمبر 83-84 جو کہتی ہے، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں طاقت دی اور ہر طرح کا سببہ عطا کیا، تو اس نے ایک سببہ کی پیروی کی۔ یہاں لفظ سببہ اصل کنجی ہے۔ زیادہ تر ترجمے میں اسے راستہ لکھ دیا جاتا ہے، مگر قدیم عربی لغات اسے اونچی جگہ تک پہنچنے والی رسی کہتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف لے جانے والا ذریعہ۔ بعض مفسرین کے مطابق سببہ کا مطلب ہے آسمان تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تقریباً ہر جگہ اس کا تعلق آسمان کی طرف جانے سے ہے۔ جیسے فرعون نے حامان سے کہا، میرے لیے ایک مینار بنا تاکہ میں اسباب سماوات تک پہنچ جاؤں۔ سورہ صاد میں آسمان و زمین کے اسباب کا ذکر ہے۔ سورہ حج میں بھی یہی لفظ آسمان تک پہنچنے والے ذریعے کے معنی میں آیا ہے۔ پھر آیت کہتی ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی ذوالقرنین نے اس سبب کی تابعداری کی، اس کے
پیچھے چلے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ وہ خود سفر کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا، وہ کسی طاقت، کسی نظام، کسی ذریعے کے ساتھ صرف سفر کر رہے تھے، جیسے کوئی مسافر گاڑی میں بیٹھا ہو مگر ڈرائیور کوئی اور ہو۔ یہ اشارہ واضح کرتا ہے کہ یہ عام سفر یا زمینی سفر بالکل نہیں تھا، یہ اوپر کی طرف آسمانی راستوں کی طرف ایک غیر معمولی مہم تھی، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی روشنی میں ذوالقرنین کے 3 سفر، مغرب، مشرق اور یاجوج ماجوج کے درمیان رکاوٹ، ایک بالکل نئے زاویے، ایک بالکل نئے اینگل سے سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر، غروب آفتاب کی سمت۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جو اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے کہیں آگے تک سفر کرتا ہے۔ ذوالقرنین چلتے ہیں، زمینوں سے گزر کر افقوں کو پار کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ مقام آ جاتا ہے جہاں عام انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے، مگر ذوالقرنین کا سفر ابھی شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ سورج زمین پر نہیں ڈوبتا، ہم جو منظر دیکھتے ہیں وہ صرف زمین کی گردش کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ غروب ہونے کی جگہ کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے نظر کو زمین سے اوپر اٹھانا پڑے گا، سیاروں کی حد سے بھی باہر، سورج کی اپنی حرکت تک۔ قرآن کریم خود ایک جگہ اشارہ دیتے ہیں سورہ یاسین میں، اور سورج اپنے ٹھہراؤ کی سمت مسلسل چل رہا ہے۔ آیت نمبر 38۔ سائنس کی زبان میں یہ ایک حقیقت ہے، سورج ساکن نہیں ہے، پورا کا پورا سورج اپنے خاندان سورج پلس سیارے سمیت گیلیکسی کے اندر ایک خاص رخ میں سفر کر رہا ہے۔ اس رخ کا نام ہے سولر ایپکس، وہ سمت جس کی طرف سورج خود سفر کر رہا ہے۔ اب ذوالقرنین کے سفر کو ذہن میں لائیں، یہ زمین کے نقشے کے کنارے تک پہنچنے کی بات نہیں، یہ سورج کی کائناتی سمت کی طرف ہے، سولر ایپکس کی طرف ایک علاماتی سفر ہے۔ یوں سمجھیں جیسے وہ اس سمت تک پہنچتے ہیں جدھر پوری شمسی نظام کی ٹرین چل رہی ہے۔ پھر قرآن کریم ایک عجیب منظر بیان کرتا ہے، اسے لگا کہ سورج ایک سیاہ گہرے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ عربی لفظ عین کا مطلب ہے آنکھ، ایک گہرا اندھیرا دہانہ جو سامنے آنے والی ہر چیز کو کھینچ لیتا ہے، اور حامیہ کا مطلب ہے سیاہ تپتا ہوا باری پن رکھنے والی چیز۔ اب سوچیں اگر 1400 سال پہلے آپ کو بلیک ہول بیان کرنا پڑ جائے تو آپ کون سے الفاظ استعمال کریں گے؟ ظاہر ہے ایک خوفناک سیاہ آنکھ۔ میرے جاننے والے ایک شخص ہیں، انہوں نے انسانی آنکھ اور بلیک ہول کے درمیان جو سملیرٹیز ہے اس پر تحقیق ریسرچ کی، اور وہ سملیرٹیز حیران کن ہیں، دونوں روشنی کو نگل لیتے ہیں۔ سائنس آج بتاتی ہے کہ ہماری کہکشاں گیلیکسی کے بالکل سینٹر میں ایک عظیم و شان بلیک ہول موجود ہے جسے سیگیٹیریس اے کہا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج کا سفر سولر ایپکس اسی سمت کی طرف بڑھتا ہے، اسی کائناتی راہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر ملکی وے گلیکسی کے مرکز کی طرف تھا، جہاں ایک سپر میسف بلیک ہول سیگیٹیریس اے ہے، سولر ایپکس کے راستے میں۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا، ایک قوم ایک ایسی جگہ کے قریب رہنے والی جہاں ان کا ستارہ سورج خود کسی کائناتی خطرے کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک ایسی تہذیب جو نہیں جانتی تھی کہ آسمانی سطح پر ان کے ساتھ کیا خطرہ جڑا ہوا ہے۔ پھر حکم آتا ہے یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر۔ شروع میں یہ بات عجیب لگتی ہے، یہ لوگ تو خود خطرے کے بیچ میں ہیں، سزا کیوں؟ مگر ذرا اس زاویے سے دیکھیں، اگر کسی قوم کا ستارہ یا سورج اپنا راستہ بدلنے کی بجائے اس تاریک چشمے یعنی بلیک ہول کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا انجام تباہی ہے، حقیقی تباہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بلیک ہول قریبی ستاروں اور سیاروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ فلم انٹرسٹیلر میں دکھایا گیا ہے کہ ملرز پلانٹ بھی ایک سپر میسو بلیک ہول گارگنٹوا کے انتہائی قریبی مدار میں تھا۔ اس نزدیکی کی وجہ سے وہاں وقت بہت سست رفتار سے گزرتا تھا، اور بلیک ہول کی شدید کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے روشنی اور ستاروں کی کرنیں خم کھرف کھا رہی تھی۔ ذوالقرنین کے سفر میں بھی ایک سیارہ ایسا تھا جو ایک بلیک ہول کے قریب موجود تھا، اور اس کا ستارہ آہستہ آہستہ اس بلیک ہول کی طرف جانب بڑھ رہا تھا۔ دونوں مثالیں یہ دکھاتی ہیں کہ کائنات میں ایسے سیارے بلیک ہول کے قریب موجود ہو سکتے ہیں جہاں انسان یا زندگی کے لیے شدید خطرات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اس قوم کے لیے اختیار دیا کہ وہ یا تو انہیں سیدھا راستہ دکھائے
اور خطرے سے بچائے یا انہیں چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے انجام کا سامنا کر سکیں۔ تو حضرت ذوالقرنین کا فیصلہ انہیں سیدھا راستہ دکھانا تھا، ان کی روش درست کرنا، انہیں اس انجام سے بچانا تھا۔ یہی اصل بلائی ہے۔ اگر وہ ان کی اصلاح نہ کرتے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیتے، تو وہ تباہی خود ان کے لیے ان کا انجام بن جاتی ہے۔ یعنی اسی لیے اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جائیں گے، اور اگر انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو بچ جائیں گے۔ ذوالقرنین کا سفر حقیقت میں زمین پر نہیں بلکہ ایک کائناتی انٹرسٹیلر سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شاید ہمیں یہ سکھانے کے لیے بیان کیا کہ ایک دن انسان بھی اسی طرح کائنات کی وسعتوں میں قدم رکھے گا، ستاروں کے قریب جا سکے گا اور نئے دریافتیں لا سکے گا۔ یہ سفر صرف ایک قصہ نہیں بلکہ مستقبل کے امکانات کا تصور دینے والا سبق ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم کبھی ان سببا کو سمجھ پائیں گے؟ کیا ہم کبھی ایسے مواقع حاصل کریں گے کہ ذوالقرنین کے سفر میں موجود مخلوقات سے رابطہ کر سکیں؟ برائے کرم اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی قسط میں ہم ذوالقرنین کے باقی 2 سفر کو بھی اسی انداز میں تفصیل میں اور سائنسی روشنی میں دیکھیں گے، جہاں ہر لمحہ حیرت، راز اور کائناتی کشش سے بھرا ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس میسج کو اور لوگوں تک پہنچانا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔